بالفور ڈیکلریشن جو تھا وہ روتشیلڈ جو تھا اس کے نام ایک خط تھا. دی برٹش گورنمنٹ بلیف, ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں, لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے نیشن. خاموشی کے ساتھ روتشیلڈ جو تھا 60 ارب پتیوں کو لے کے, یہودی ارب پتی, تل ابیب کا علاقہ انہوں نے خرید لیا. دنیا بھر کا یہودی لندن چھوڑ کے, پیرس چھوڑ کے, برلن چھوڑ کے, بروکلن چھوڑ کے, ان ساری جگہوں سے وہاں آ کے آباد ہونا شروع ہوا, صرف ایک وعدے کے اوپر کہ ایک دن ہمارا مسایہ آئے گا اور وہاں یہاں عالمی حکومت قائم کرے گا. انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا تھا کہ وہ سفر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے, عرس سے روانہ ہوئے تھے ابراہیم. ناصر نے تقریر کی تھی فرعون کے بیٹے ہیں, ہمارا موسیٰ کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ ہے. انہوں نے ابراہیم اکارڈ کے بعد کوئی نہیں مانا. اس میں جو میٹنگ ہوئی تھی محمد بن سلمان, عمران خان, جنرل باجوہ اور فیض کی. عمران خان نے خود مجھے سنایا ہے کہ میں پہلی دفعہ جب ملنے گیا محمد بن سلمان سے تو مجھے لے کے اس نے اپنے گاڑی کے اندر کو 56 منٹ گھمایا ریاض کے اندر تاکہ کوئی باتیں نہ سن سکے. تو آرمیگڈون میں آ کے تو ہیکل سلیمانی بنائیں گے یہودی, وہ اڈے جو کہ عربوں کے اندر ہے اس میں ایران حملہ کرے گا. اندازہ ہو گیا عربوں کو کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا. اسرائیل تباہ ہوگا؟ نہیں, رسول اللہ کے حدیث سے تو مخالف ہے. عرب کی تباہی ہوگی. اس حد تک عرب کی تباہی ہوگی کہ ایک جوتی پڑی ہوگی اور وہ جوتی جو ہے اس کو کوئی عورت دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ تو قریشی کی جوتی ہے, لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا اس سے پہلے ایران تباہ ہوگا. آپ کی حدیثیں ہیں کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا, تو بند ہے, بس بند ہو چکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امریکہ, عرب اور اسرائیل اکٹھے ہوں گے ایران کے خلاف. اور یہ سب یہ جو جنگ چل رہی ہے اسرائیل, امریکہ اور ایران, یہ فروری میں شروع ہوئی, بہت نقصان ہوا ایران کا, اور یہ معاملہ پھر اس کے بعد ہم میڈیٹر کے طور پہ بیچ میں پڑے اور ہماری میڈیشن کی وجہ سے وقفہ آیا, پھر دوبارہ شروع ہو گیا. یہ کس طرف جاتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ جنگ رکے گی, ختم ہوگی؟ کیونکہ نقصان تو سب طرف برابر ہے. امریکہ کے علاوہ, امریکہ میں بھی خیر مہنگائی ہوئی ہے, لیکن پورا مڈل ایسٹ افیکٹ ہو رہا ہے, ہم ایشیا میں افیکٹ ہو رہے ہیں, پھر ادھر سے یورپ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے کہ آپ جنگ کا انالیسس کریں, ایک یہ ہے کہ آپ اس جنگ کی پوری بیک گراؤنڈ کو سمجھ کے سوچیں کہ جنگ کر کیوں رہے ہیں. یہ 1920 کے اندر خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی ہے, جب انہوں نے حصے بکھرے کیے ہیں, اور جس کے پاس جتنا تیل تھا اتنی ہی چھوٹی ملک کو ملک بنا دیا گیا. یہ کویت ہے, یہ بحرین ہے, تاکہ کبھی لڑ نہ سکیں, ہمارا اقتدار رہے, سارا کچھ رہے. تو اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن آیا تھا. بالفور ایک وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا. تو بالفور ڈیکلریشن جو تھا وہ روتشیلڈ جو تھا اس کے نام ایک خط تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ دی برٹش گورنمنٹ بلیف, ہم اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ ایوری جیو لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از ٹو بی کنسیڈرڈ ایز اے نیشن. کہیں پر بھی وہ جو یہودی رہ رہا ہوگا ایک, اور ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو گو بیک ٹو اٹس پرومس لینڈ. اور ہم اس کی مدد کریں گے, اپنے ارض مقدسہ اس وعدے والی سرزمین میں اس کو ہم آباد کریں گے. تو اسی کے اگلے سال جب تو خاموشی کے ساتھ روتشیلڈ جو تھا یہ 60 لوگوں کو لے کے پہنچا وہاں پر اس علاقے میں, 60 ارب پتیوں کو لے کے, یہودی ارب پتی. تو اس نے پہلے جافا میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا یہودیوں کا, بہت تھوڑے یہودی تھے, ان سے کہا ہمیں ایک ایسی زمین خرید دو کہ جو زمین جو ہے اس کو کوئی پہچانتا بھی نہ ہو, کوئی اہمیت نہ ہو, لیکن پانی نظر آئے. تو تل ابیب جو ہے یہ عبرانی زبان میں ایک ایسے ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تل ابیب کا علاقہ انہوں نے خرید لیا, اور وہاں پر 60 گھونگے تھے, ایک ہاتھ میں اس کے گرے رنگ کے اور ایک ہاتھ میں وائٹ تھے. ایک پر پلاٹ نمبر لکھا ہوا تھا اور ایک پر اس کا نام لکھا ہوا تھا, اور وہ الاٹ کر دیے اور کہا کہ اگلے سال سے پہلے ہم یہاں 60 گھر بنائیں گے, اس کے بعد ایک سینیگوگ بنائیں گے جو ان کی عبادت گاہ ہے, ایک میونسپل کمیٹی کا دفتر بنائیں گے, اور ساتھ ہم ایک ہیبریو زبان کا انسٹیٹیوٹ کھولیں گے, کیونکہ ہیبریو زبان دنیا سے ختم ہو چکی. آج بھی تورات جو ہے وہ گریک سے ٹرانسفر ہو کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے طور پہ, تالمود بھی اوریجنل ہیبریو میں نہیں ملتی. تمام یہودی جو تھے یہ یدش زبان بولتے تھے, اٹس اے رشین ڈائلیکٹ. تو گھروں میں کیونکہ ان کو عبرانی, تو آج والے عبرانی بولتے ہیں,
تو اگلے سال انہوں نے وہ مکمل کر دیا تھا یہ سارا پروجیکٹ جو تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ یہودی آہستہ آہستہ یہاں پر آباد ہوں گے اور ہر یہودی اپنے ساتھ 5 ساتھی لے کے آئے گا ایسے جو کہ لڑنے والے ہوں گے, اور وہ ان کو باقاعدہ آرمز کی باقاعدہ ٹریننگ جو ہے وہ دلوا کے لائے گا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ کو 3-4 گھر بھی ہیں جو آپ نے کرائے پہ دیے ہوں گے, آپ کو ایک کاروبار بھی ہوگا چھوٹا سا, اور بھی تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنا علی ممتاز صاحب نوکنڈی میں جا کے آباد ہو جائیں. یہ دال بندین کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پانی نہیں ملتا, 3 دن کے بعد ٹرین آتی ہے, وہ پانی لے کے آتی ہے, وہ پانی آپ کو ملے گا. وہاں پر سبزیاں نہیں اگائی جا سکتی, سبزیاں ایران سے آتی ہیں اور وہ آپ کو ملتی ہیں. بکریاں نہیں پالی جا سکتی, گوشت بھی اسی طرح ہے, مرغیاں نہیں پالی جا سکتی, بہت کم وہاں پر صورتحال ہے. بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ آپ باہر سے آتے ہو تو آپ کہیں میرا دماغ خراب ہے. ایسے ہی. لیکن دنیا بھر کا یہودی لندن چھوڑ کے, پیرس چھوڑ کے, برلن چھوڑ کے, بروکلن چھوڑ کے, ان ساری جگہوں سے وہاں آ کے آباد ہونا شروع ہوا. اور وہ یہودی جس کا ایکڑ کا گھر تھا وہ 2 مرلے کے گھروں میں آ کے رہنا شروع ہوا, صرف ایک وعدے کے اوپر کہ ہمارا ان کا ہیزیکیل 38 ان کی ہے کہ ایک دن ہمارا مسیح آئے گا اور وہاں یہاں عالمی حکومت قائم کرے گا. اس میں 2 گروپ ہیں پورے جیوز کے درمیان. ایک وہ ہے جو بروکلن میں رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مسیح آئے گا تو ہم بھی چلے جائیں گے. ایک کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسیح کا راستہ ہموار کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے ایک نقشہ بنایا تھا. 1897 میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں پروٹوکول آف دا زائنزم لکھے گئے تھے کہ اب ہم نے اس طرح نہیں رہنا, 2000 سال بڑی مار کھا لی, اب ہم نے واپس جانا ہے. تو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا تھا کہ وہ سفر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے, عرس سے روانہ ہوئے تھے ابراہیم. آپ کبھی ٹرکی جائیں نا تو ٹرکی میں جو حتائی سے آگے سفر کریں نا آپ بارڈر کے ساتھ ساتھ شام کے, تو آپ کو عرفہ کا ایک شہر ملے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا. وہاں سے دریائے فرات جو ہے وہ داخل ہوتا ہے شام میں, پھر آگے عراق میں چلا جاتا ہے. تو وہاں سفر جو شروع کیا تو وہ سفر سارا چلتا چلتا وہ آتا ہے. پھر آپ نے وہاں سے ہوتے ہوئے پھر خیبر سے آپ پھر خیبر سے تھوڑا سا قریب سے گھومتے ہوئے آپ واپس چلے گئے تھے یروشلم, جہاں الخلیل میں آپ دفن ہیں. مکے کو تو گنتے نہیں ہے نا, مکے میں تو کہتے ہیں تو حاجرہ ان کو نہیں اوپر سے گزار دیتے. تو یہ ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا پہلا ایکسوڈس ہے جس سے وہ یوم کپور بناتے ہیں, وہ ہے جب ہم فرعون سے نجات حاصل کی تھی, ہم نے نیل دریائے کیا ہے ریڈ سی بحر احمر کراس کیا. تو ان کے جھنڈے پہ 2 لائنیں ہیں, ایک نیلی لائن اوپر نیچے, ایک فرات دریا کی علامت ہے اور ایک ہے دریائے نیل کی علامت. اس کے درمیان ہم نے حکومت قائم کرنی ہے. تو اب وہ آئے ہیں یہاں حکومت قائم کر لیں. آج ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں حکومت قائم نہیں ہوگی تو ایک بندہ وہاں نہ رہے. یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ کیلیفورنیا کا اتنا بڑا ایکڑوں کا محل چھوڑ کے آپ جو یروشلم شہر کے اندر جو فلیٹس دیکھیں, ہم 1.5 مرلے کے جو فلیٹس ہیں اس میں رہ رہے ہیں آپ, اور بمبنگ بھی برداشت کر رہے ہیں. وہ اس لیے ہے ریلیجسلی ہے, اسی لیے نہ ان کو 2 اسٹیٹ تھیوری اچھی لگتی ہے, نہ ان کو ابراہیم اکارڈ اچھا لگتا ہے, ان کے پہلے ایگزسٹنس. تو انہوں نے ایک طویل عرصے سے جدوجہد کی تھی کہ ہم کس طریقے سے اس سارے علاقے کو کرتے ہیں. 48 میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا, 14 مئی 1958 جو ہے اس کو اعلان کر دیا, اب اسرائیل بن گیا ہے. دنیا پوری نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ڈیوڈ بن گورین یہ سارے باہر سے آئے ہوئے تھے, کوئی ایک بھی وہاں کا شہری نہیں تھا. یہ سارے جتنے بھی تھے نا, کینسٹ کہتے ہیں اس کو, انہوں نے وہاں اعلان کر دیا. 48 میں جنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ جو علاقہ ہے یروشلم کا اور ویسٹ بینک کا علاقہ, یہ بیسیکلی برٹش پروٹیکٹریٹ تھا, لیکن برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جارڈن کو دے دیں گے, کیونکہ جارڈن کا بادشاہ جو تھا نا وہ خلیفہ شریف مکہ کا بیٹا تھا, اور شریف مکہ غدار تھا بہت بڑا, تو اس کو نوازنا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ اس کو اپنے اردن میں شامل کر لیا 48 میں. صرف 9 سال بعد
اسرائیل نے تیاری کی کہ ہم کیسے عربوں کو شکست دیتے ہیں، اور انہوں نے مکمل ریلیجس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کی. ہم نیشنلزم میں گھومے ہوئے تھے. مصر میں ناصر تھا جو کمیونسٹ انقلاب لا رہا تھا، بشار الاسد تھا وہ بھی کمیونسٹ انقلاب لا رہا تھا. اس کے بعد عرب نیشنلزم جو تھی وہ بہت اس وقت، اس نے 67 میں حملہ کرا. گولڈا میئر ہوتی تھی اس وقت، اور اس نے تقریر کی کہ اب ہم وہ لے لیں گے. تو ناصر نے تقریر کی تھی کہ نانو ابنا فرائنا، ہم فرعون کے بیٹے ہیں، ہمارا موسیٰ کے بیٹے کے ساتھ مقابلہ ہے. تو اللہ کو تھوڑی سی تو غیرت آنی تھی نا، تو جو بھی تھا موسیٰ، جو بھی تھا یہودی جو بھی تھا، موسیٰ کا نام تو لیا. تو 67 میں انہوں نے نہر سویس تک لے لیا، گولان کی ہائٹس لے لیں، لیبنان کا علاقہ لے لیا، یروشلم لے لیا، ویسٹ بینک لے لیا، صحرائے سینا میں غزہ کا سارا علاقہ لے لیا. اور 67 سے لے کے آج تک آپ ایک ٹکڑا زمین کو ان سے واپس نہیں لے سکے. ایسا ہی ہے. اب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب آگے بڑھنا چاہتے تھے، تیل کی رکاوٹ آتی تھی بیچ میں. اب انہوں نے ان روڈ بنائے کہ کس طرح مسلمانوں کے اندر ان روڈ بنائے، جس میں دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے عربوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، اور عربوں کو کہا کے ساتھ سارے ابراہیم کو مانتے ہیں. پہلے تو اوسلو ایکارڈ ہوا، وہ بھی نہیں چل سکا. پھر 2 نیشن تھیوری والا جو کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا وہ نہیں چل سکا. اس ایکارڈ کے بعد انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کے بعد کوئی نہیں مانا عربوں میں سوائے یو اے ای کے. یو اے بھی اس لیے مان لیا کہ یو اے ای کے اندر کم از کم 85% لوگ جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم اکارڈ کے چھوڑ کے آدم علیہ السلام اکارڈ بھی ہو جائے تو ان کو کہتے کرو، میری مزدوری مجھے کرنے دو. کوئی ان کا دلچسپی نہیں ان کی. لیکن سعودی عرب میں چونکہ پاپولیشن تھی، اس کا مسئلہ تھا، وہ بہت ادھر سے بھی پاپولیشن تھی. یہ نہیں، یہ پہلا دباؤ پاکستان پہ پڑا تھا عمران خان کے زمانے میں. اور اس میں جو میٹنگ ہوئی تھی محمد بن سلمان، عمران خان، جنرل باجوہ اور فیض کی، تو کہ ابراہیم اکارڈ دونوں تسلیم کر لیتے ہیں. ہم کہیں گے ایٹمی طاقت نے کر لیا، ہماری کیا اوقات ہے محمد سلمان. تو ہم کہیں گے حرمین شریفین نے کر لیا تو ہماری کیا اوقات. دونوں کو ماننا چاہیے تھا. عمران خان ریفیوزڈ. عمران خان نے خود مجھے سنایا ہے کہ میں پہلی دفعہ جب ملنے گیا محمد بن سلمان سے، تو مجھے لے کے اس نے اپنے گاڑی کے اندر کچھ 56 منٹ گھمایا ریاض کے اندر تاکہ کوئی باتیں نہ سن سکے. وہ تو اس نے کہا ہمیں ایران نے تنگ کیا ہوا بہت زیادہ، اس کی پراکسیز کی وجہ سے بہت تنگ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا شیعہ سنی کیا ہوتے ہیں. انہوں نے وہاں سے کام شروع کیا، انہوں نے وہاں حوثیوں کو پیسے دیے، وہ انہوں نے مار کر لڑنا شروع ہوئے. انہوں نے شام کے اندر سارا کام شروع کیا. تو ہم کیا کریں، ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. تو کہتا میں نے سے کہا کہ تم ان سے جا کے صلح کیوں نہیں کرتے، بات چیت. تو ہو ول ڈو اٹ. تو عمران کہتا میں کروں گا. تو عمران خان چلا گیا وہاں. کہتے میں جب گیا تو دے ور مور دین اگریڈ. تو میں نے دوبارہ جب گیا وہاں تو میں نے ان کو پتہ چل گیا تھا امریکنس کو عمران خان کی جو غلطیاں بہت زیادہ ہیں، خطائیں بہت زیادہ، ایسے جیل نہیں میں نہیں. تو اس نے کہا کہ محمد سلمان کو بول نہیں رہا تھا گفتگو، ویسٹ کی طرف اشارہ کر گیا کہ دے ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. تو ایران کا تھریٹ کریٹ کیا گیا. اس کے تحت پھر یو اے ای مانا، اس سے ابراہیم اکارڈ کے تحت اس کو ایک زبردست قسم کی بوم دی، بیروت کو تباہ کیا اس کے مقابلے کے اندر. لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. مسئلہ حل ہوا ٹرمپ کے آنے کے اوپر. ٹرمپ جو ہے عیسائیوں میں واحد ایونجلسٹ ہے. اچھا ذرا یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا کہ ٹرمپ تو دوبارہ آیا پہلی دفعہ سے ہی واز ویری مچ ایگری. لیکن ٹرمپ کے اندر ایک نا بڑی کھچل ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی یہ کبھی ابراہیم اکارڈ بھی اسی کا آئیڈیا تھا نا کہ ابراہیم اکارڈ لے کے اور ان کو ساتھ ملاؤ تو صحیح عربوں کو. وہ تو انہوں نے وہ بھی چاہتے تھے تاکہ نیوم کا پروجیکٹ ہو جائے. کیونکہ دیکھیں مذہبی جنگ جو ہے اس کے مقابلے میں مذہبی نعرے بازی سے لڑی جا سکتی ہے. وہ نیشنلزم سے تبھی تو شکست کھائی آپ نے، نیشنلزم کی جنگ بکھرے بکھرے. تو ایونجلسٹ وہ ہیں کہ جو بنیادی طور پر سمجھتے ہیں، تمام عیسائی سمجھتے ہیں، پروٹیسٹنٹ ایونجلسٹ سمجھتے ہیں، پروٹیسٹنٹ بھی سمجھتے ہیں، کیتھولک بھی سمجھتے ہیں، آرتھوڈاکس کرسچن بھی کسی حد تک سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے خود اترے تھے 3 دن بعد.
اور آ کے انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس موت کے بعد، اور میں اب اپنا کفارہ تمہارے لوگوں کو گناہوں کا دے گیا ہوں، اور اب تم گناہ اگر کرو گے بھی تو تم بخشش کے لیے میں کھڑا ہوں، اور بھی بہت سارے کانسیپٹ ان کا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں آخر الزمان اینڈ ٹائم پہ آئیں گے، جس کو وہ آرمگڈون کہتے ہیں. تو آرمگڈون میں آ کے تو ہیکل سلیمانی بنائیں گے یہودی، تو پھر وہ اس کو گرائیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی بادشاہی قائم. کیونکہ عیسائی جو ہیں یہودیوں کے ہم سے زیادہ دشمن ہیں. ان کا تو پیغمبر صلیب پہ چڑھایا ہوا ان لوگوں نے، اور ان کو 2000 سال کٹم لگائی، بہت ٹھیک ٹھاک. یعنی آپ سوچیں کون کون سے شہر میں یہ کتوں کی طرح نہیں رہے زندگی کے اندر. تو یہ کہتے ہیں کہ جلدی جلدی مدد کرو یہودیوں کے، تاکہ یہ بنائے اپنا سینگاگ ہیکل سلیمانی، اور حضرت عیسیٰ آئیں گے اور ماں حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. ٹرمپ نے آج سے تقریباً کو 25-26 سال پہلے جارج بش اول، اس نے ایک قرارداد پاس کی تھی کانگریس نے کہ اب ہمیں امریکہ کو یروشلم میں اپنی ہیڈ کوارٹر جو ایمبیسی شفٹ کر دیں، آکوپائڈ ٹیریٹری میں، ٹیکن اوور ٹیریٹری، کنسیڈرڈ بائی آکوپائڈ ٹیریٹری. وہ نہیں انہوں نے کی. ہر 6 مہینے کے بعد ایک آ جاتی تھی کہ ہمارے حالات ایسے نہیں، سیکورٹی ریزنز ہیں، فلاں ہیں، اربوں کا تیل کا مسئلہ ہے، اکنامک مسائل ہے. یہ ٹرمپ نے آتے ہی 2018 میں کہا پیسے کے تیسے، اس نے اعلان کر دیا شفٹ کرو. وہ بھی ٹرمپ کچھ دیر کے بعد اڑ گیا، کیونکہ امریکنس خود نہیں چاہتے تھے اس جنگ کے اندر انوالو ہونا. ٹرمپ جب دوبارہ آیا تو ان کو پھر موقع مل گیا. تو سب سے پہلے انہوں نے خود حملہ کیا. اس حملے کے اندر انہوں نے ان کے مختلف قسم کے جو سائنٹسٹ کو انہوں نے شہید کیا، باقی لوگوں. پھر انہوں نے ٹرمپ سے یہ حملہ کرایا. دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ امریکن اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے. دوسری دفعہ ہے ان کی انٹیلیجنس فیل ہوئی ہے، پہلی دفعہ ہے اسٹریٹجی فیل. انٹیلیجنس پہلی دفعہ فیل ہوئی تھی جب خمینی کا انقلاب آیا. 1978 میں رپورٹیں آئی تھیں 15 انٹیلیجنس کی کہ ایران ہیز ناٹ یٹ رائپن ٹو دا لیول آف ریولیوشن. دیر از اے بگ مڈل کلاس اوور دیئر. پیپل آر ویری ہیپی. ڈیموکریٹک پروسیس از گوئنگ آن. امیر عباس عبیدہ از پرائم منسٹر and there is a white revolution and nobody can gather in prime society کے جس میں. لیکن وہاں ہوا یہ تھا کہ جس دن یہ رپورٹ آئی، شاہ ایران تقریر کر رہا تھا تو 100 لوگوں کا جلوس نکلا تھا تہران یونیورسٹی میں 16 اپریل 1979 کو، اور فروری میں شاہ ایران چلا گیا تھا، خمینی آ گیا تھا. اور تینوں مکمل ان کے ساتھ تھے. مولوی ساتھ تھے، تودا پارٹی کیمرسٹ ساتھ تھے، مجاہدین خلق ڈیموکریٹ ساتھ تھے. انہوں آ کے رکھتے انہوں رپورٹیں. اس دفعہ بھی رپورٹیں یہ تھیں ان کو، جیسے ہمارے یہاں رپورٹیں ہوتی ہیں نا، ساری ایسی ہوتی ہیں 2 نمبر رپورٹیں. تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو ایران ہے نا، اس میں انہوں نے عورتوں کو بڑا دبا کے رکھا ہوا ہے. تو ایرانی عورتیں تو کھل کھیلنا چاہتی ہیں، شراب وہاں نہیں ملتی، یہ وہاں نہیں. جیسے ہمارے یہاں کبھی کسی جگہ چلو جانا، وہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں تو آزادی نہیں تھی، ضیاء الحق نے مروا دیا. اور بھائی اس ملک کے اندر 73 ملین لیٹر جو ہے وہ شراب سال میں پی جاتی ہے اس مملکت خدا داد پاکستان میں، اسلامی ملک میں. تو ابھی بھی آزادی نہیں ہے. تو میں آپ سے کیا سمجھتا ہوں کیا کیا جائے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنا رپورٹ آ گئی، ان حملہ کرو. جیسے ہی خامنائی کی شہادت ہوگی وہ باہر نکلائیں گے، اور سارے جتنے بھی نا سیکولر لبرل سارے جتنے بھی باہر جشن منائیں، جشن عورت مارچ شروع ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا جی. کیا کہتے ہیں عورت مارچ کا نعرے، جو اس تک نعرے وہاں ایران میں بھی نعرے لگتے تھے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم مرضی، وہ وہاں بھی ان کے نعرے. انہوں نے ان کو اس کو شہید کیا. 45 بندے پوتے، وہ قوم یونائٹ ہو گئی. اور میں ان کو کہتا تھا آپ کو اندازہ نہیں کہ سب سے طاقتور ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی نسل کو مذہب کا بینر مل جائے. یہودی کیا ہے؟ نسل ہے، مذہب کا بینر ساتھ میں، وہ اسٹرانگ ہو گئے. اب امریکہ کی پالیسیز 3 جگہوں پہ فیل ہوئی ہے. نمبر 1 یہ تھا کہ وہ دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وہ اڈے جو کہ عربوں کے اندر ہے اس پہ ایران حملہ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہ وہاں پر اوفینسو چیزیں نہیں بنائی ہوئی تھی، ڈیفینسو بنائی ہوئی تھی. مطلب $4 ملین کا پیٹریوٹ چلے گا. وہ ادھر سے 10-12 ڈرون چھوٹے چھوٹے $12,000 کے آتے تھے، یہ ادھر سے 4 ملین کا اڑتا تھا. وہ کچھ عرصے بعد سب کو ختم ہو گیا. پھر پرسین لیول کا بھی ان کا وہ نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ وہ انہوں نے جو نیول تھا وہ انہوں نے بڑے سیز کے حساب سے انہوں نے ڈیزائن کی ہوئی تھی.
تو اس میں یہ تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز اتنے تنگ ہے کہ اگر ایک بھی جہاز وہاں پر ڈیمیج ہو کے پھنس جاتا تو اگلے 50 سال تک نکلتا نہیں تھا. اس لیے وہ آپ نے پتا ڈیمیج ہوا تو فوراً واپس لے لیا تھا. تیسرا ان کو یہ تھا کہ ان کو جو اس کا میزائل سسٹم ہے اس کے لیے ان کو بیسز چاہیے تھے, وہ اس سے نہیں ہو سکتا. تو ڈیگو گارسیا سے ایران کا جو میزائل سسٹم ہے یہ موونگ ہے, ان کا بیسز کوئی نہیں. بڑے بڑے ٹرک ہیں, ان ٹرک کے اوپر میزائل ہے, وہ جیسے میزائل چلاتے ہیں ٹرک 50 میل آگے چلا گیا ہوتا ہے, ٹارگٹ کسی کو ذہن میں نہیں رہتا کہاں سے آیا تھا, پیچھے واپس ہٹ نہیں کیا جاتا. تو بری طرح کی شکست ہوئی امریکہ کی. امریکہ کے کوئی $168 بلین جو ہیں اس کے امریکہ کے اس کے اندر سے آئے ہوئے ہیں. 13 اس کے اڈے جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں. اب مسئلہ سر یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی جو 6-7 دن پہلے جو جیڈ وینس کی اس کی وائس پریزیڈنٹ کی اور اس کے پینٹاگون کے چیف کی میٹنگ کی, اس نے کہا ہم جنگ لڑ کے جیت تو جائیں گے لیکن اس کے بعد ہماری ہمت نہیں رہے گی کہ ہم آگے کوئی اور جنگ لڑ سکیں, اور پوری دنیا ہماری کمزوری سے واقف ہو جائیں گے. لیکن مجبوری ہے, مجبوری یہ ہے کہ اگر آج اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ عربوں نے یہ اب اندازہ ہو گیا عربوں کو کہ امریکہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا, ایک گولی بھی ہمارے لیے فائر نہیں کی, تو کسی اور طرف دیکھیں گے, سب کچھ کریں گے, تو وہ پھر ڈالر کیوں میں پٹرول کیوں بیچیں گے. تو آج اگر ڈالر میں پٹرول بیچنا بند ہو جائے, یعنی ایک روپے میں شروع ہو جائے نا, تو 1 روپے کے 80 اور $90 ہو جائیں گے. یہ مارکیٹ کے لیے, کیونکہ ڈالر کی وجہ سے اس کی ریٹ بڑھتا ہے, سارا کچھ اس کے ایکسچینج ریٹ اور سارا کچھ وہ بیلنس کے بولے سارا کچھ ہو جاتا ہے. دوسرا وہ اسٹریٹ آف ہارمز اس کو لینا چاہتے ہیں, اور تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک فتح کا ایجنڈا نومبر کے الیکشنز کے پہلے مل جائے. اس کے لیے دے آر ریڈی ٹو ریز ٹو دا گراؤنڈ ایران کو. تبھی آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی خاموشی ہے یہ صرف عارضی ہے, اور لیکن ایک ہم اور نے مصالحت نہیں کروائی, ہم نے بیسیکلی امریکہ کو ایک سیف پیسج دیا ہے, ٹھیک ہے, ایک آنریبل ایگزٹ دیا ہے. لیکن مصالحت اور چیز ہوتی ہے, مصالحت بالکل اور چیز ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے یہاں انہوں نے رول ختم ہو گیا نا. آخری 3 دن بھی قطر نے آ کے بیچ میں وہ مصالحت والا کام کروایا تھا. تو وہ نہیں ہمارے ہاں, وہ بھی ایسا سچ نہیں تھا, صلح نہیں تھی, وہ تو بس یہ تھا کہ اب ٹھیک اگر ہے. انہوں نے کیا تو انہوں نے بہت سارے لمبے پلان ہیں امریکنس کا, اور وہ پلان ان کا بنائے طور پہ یہ ہے, میں پل بھی پڑھ رہا تھا ان کے, کہ اب اگر وہ اس پورے چاہتے ہیں ان لوگوں کہ 100 میل کے قریب تک ایران کو پیچھے دھکیل دیا جائے, اور جیسے انہوں نے ریڈ انڈینس کے ساتھ کیا تھا. سب سے پہلے یہ تو کیا تھا, نیو یارک سے پیچھے کیا, بوسٹن سے پیچھے کیا, واشنگٹن ڈی سی سے پیچھے کیا, ایسٹ کوسٹ سے پیچھے کیا, پھر وہ آگے لے کے چلے گئے. تو ساتھ اس کو ان کا ارادہ ہے کہ یہ ہم اس کو آگے جو علاقہ کھلتا ہے جس میں گوادر اور پسنی جنوبی بھی ہم اس پہ بھی ایک دفعہ چین کا بھی ہم مکوٹھا ہیں یہاں پر. مطلب کیا ہماری طرف بھی, ہاں ڈیفینیٹلی ہماری طرف بھی امریکہ آئے گا. اوہ ڈیفینیٹلی, ہم تو میڈیٹرز. امریکہ کا کل میں نے پارٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہ ڈسٹرب بلوچستان جو ہے یہ اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا, تو ہم خود اگر بلوچ موومنٹ کو سپورٹ کریں, اینڈ شوڈ ٹیک اوور اٹ, دیٹس آل. So that's what the larger plan, the bigger plan is. Immediate plan. Immediate plan. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آنے والے ہفتوں میں, مہینوں میں مزید خوفناک. میری بیچ میٹ ہیں امریکہ, اس میں امبیسڈر رہی ہیں رفت مسعود, ہماری بیچ میٹ تھی, تو ایران میں آخری امبیسڈر وہی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ امریکہ ول ڈو اٹ, ورنہ امریکہ ول بی وینشڈ فرام دا میپ آف دا ورلڈ پاور لسٹ. جو بھی تو 3-4 بنی ختم ہو جائے گا. دیکھیں نا, 2 ہی اس کے پاور, ایک تو ہے کہ ان کو اپنی 82 اس کے اس وقت دنیا پورے میں اڈے ہیں, اس کو امپلائمنٹ کے لیے فوج کی امپلائمنٹ چاہیے کچھ چیز, تو وہ بھی نہیں ختم ہو جائے گی. ملٹری انڈسٹری کمپلیکس ختم ہو جائے گا تو کیا کریں. تیسرا یہ ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی ہوئی ہے, امریکہ نے نہیں کیے ہوئے, اور اسرائیل ہی اس کو ختم کرے گا, یا اس کو تباہ کر کے خود اقتدار میں آئے گا یا خود تباہ ہو جائے گا. اس سے پہلے ختم نہیں ہوتی جنگ. لیکن اس میں بھی لگتا ہے کہ پھر ٹائم لگے گا. نہیں, مجھے خیال نہیں ٹائم نہیں لگے گا, جلدی اسرائیل تباہ ہوگا. نہیں, رسول اللہ کے حدیث سے تو مخالف ہے. پھر آپ نے فرمایا ویل للعرب, عرب کی تباہی ہوگی. اس حد تک عرب کی تباہی ہوگی کہ ایک جوتی پڑی ہوگی, اور وہ جوتی جو ہے اس کو کوئی عورت دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ تو قریشی کی جوتی ہے, لیکن قریشی دنیا میں موجود نہیں ہوگا. لیکن آپ نے فرمایا اس سے پہلے ایران تباہ ہوگا. آپ کی حدیثیں ہیں کہ مشرقی سمندر بند ہو جائے گا, وہ بند ہے, ہرمز بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران تباہ ہوگا,
اس کے ساتھ عرب پہلے اس کو ہوگا؟ تباہ کریں گے عربوں کے ساتھ مل کے، عربوں کے ساتھ مل کے ایران اور پھر عربوں کو ماریں گے. یعنی کہ ایران کے لیے آنے والے ہفتوں میں مہینوں میں آئندہ جو تباہی جنگ ہونی ہے نا وہ عربوں کی، امریکہ عرب اور اسرائیل اکٹھے ہوں گے ایران کے خلاف. ٹھیک ہے. اور آپ بھی آج بھی اکٹھے. اب دیکھیں نا انہوں نے جارڈن میں اڈا شفٹ کیا نا، انہوں نے F-35 3 انہوں نے مار دیے اس کے جارڈن کے اڈے. ٹھیک ہے. بحرین آج کل پھر دوبارہ، کویت نے بھی حملہ کیا اس کے بعد. تو سوائے UAE پیسے ویسے دے کے نا، کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے سارا اس کے اندر تو میں مزدار واقعہ کو سناؤں کہ چمن میں ہندو تھے، میں نے پورے بلوچستان کے پشتون علاقے میں ہندو نہیں تھے، انہوں نے مار دیے تھے. تو اچکزیوں کا علاقہ وہ چمن کا. تو اچکزیوں کے بارے میں ایک مشہور محاورہ ہے پشتو کا کہ ماں خسما دستا امدمادی، کہ میرا تو میرا ہے، تیرا بھی میرا ہے. تو وہ ہندو جو تھے وہ بات ہے. تو میں نے ایسے ہی لگا، تو میں نے کہا تم یہاں کیسے بچ گئے؟ کہ ہم پیسے دیے ہم بچ گئے. تو دبئی اب پیسے دیا اور بچ گیا. ٹھیک ہے. وہ والی صورتحال. تو آگے بھی یہی کرے گا میرا خیال ہے ایران کے حملے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور ویسے بھی وہاں جو انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے قدم پہ تو یہودی آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ بیٹھا. لیکن ایرانیوں کی بھی بڑی انویسٹمنٹ ہے. ایرانیوں کو کھول دیا نا انویسٹمنٹ بہت زیادہ. 50% کے قریب جو ایرانی ٹریڈ ہے نا وہ وہاں سے ہوتی تھی. کیش آئی لینڈ اور ان کا سارا کا تھا، سارے ایرانی وہاں بیٹھے ہوتے تھے. میں جس زمانے میں وہاں جایا کرتا ایران میں ہوتا تھا تو میں وایا اس میں جاتا تھا، ایمریٹس کی فلائٹ سے جاتا تھا، کیونکہ براہ راست تو فلائٹ تھی کوئی، مہان ایئر تھی، پھر ختم ہو گئی. تو بڑا مزدار سین ہوتا تھا. وہ یہاں سے چلتے تھے جب تو سارے مختلف قسم کے ماڈرن ایرانی اسکرٹس پہنے ہوئی جی. وہ جیسے ہی اعلان ہوتا تھا نا کہ ابھی ہم وی آر اباؤٹ ٹو لینڈ، تو ایک دم حجاب پورے کا پورا آ جاتا. تو پھر جب وہاں سے چلتے تھے تو سارے حجاب والی خواتین ہوتی تھی. اور جیسے ہوتا تھا نا کہ وہ سوئچڈ آف، سیٹ بیلٹ سائنز ہیو بین سوئچڈ آف، تو سارے حجاب ختم ہو جاتے اس کے جیب. تو وہ وہاں پر ہے ان کا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.